أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، قرآن کریم کی تفسیر اور اس سے متعلق احکام کا یہ سلسلہ، مبارک سلسلہ آج سے ہم جاری کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سعادت کی چیز ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس اعتبار سے قرآن کریم کے الفاظ کا سیکھنا، اس کے معنی کا سیکھنا، اس کے احکام کا سیکھنا اور اس سے متعلق علوم کا سیکھنا، یہ انسان کے لیے سعادت کی چیز ہے جو اس کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر انسان بناتی ہے۔ لہٰذا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفسیر کے دروس کا یہ سلسلہ آج سے ہم جاری کر رہے ہیں۔ اصلاً یہ درس خواتین کے لیے تھا، بہنوں کے لیے تھا، جو اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا، لیکن بہت سارے حضرات کا یہ بھی تقاضا تھا کہ قرآن کے اس درس سے خواتین فائدہ اٹھائیں اور مرد محروم رہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے دوپہر کا وقت مقرر کیا گیا تھا، اور اکثر لوگ مرد حضرات عام طور سے دوپہر کے وقت میں کام کاج میں، کاروبار میں ہوتے ہیں اور حاضر ہونا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کی بھی سہولت دیکھتے ہوئے اس درس کو عشاء کے بعد رکھا گیا ہے تاکہ سبھی لوگ قرآن کریم کے دروس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ سلسلہ منگل کے دن مسلسل انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کی مختلف صورتیں، آیات اور مختلف مقامات سے انتخاب کرتے ہوئے اس میں ہم اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سورہ البقرہ سے شروع کیا جائے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، اور اس کے بعد چلتے رہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے اور یہ اچھا بھی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن تجربہ یہ ہے کہ چونکہ سورۃ البقرہ اور اس کے بعد پھر دوسری صورتیں عام طور سے اس میں احکام کی تفصیل بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آیات کے ضمن میں احادیث اور پھر اس کے احکام اور ساری تفاصیل آنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی نکاح کے مسائل آ رہے ہیں، کبھی طلاق کے آ رہے ہیں، کبھی میراث کے آ رہے ہیں، لہٰذا اس میں احکام کی تفصیل کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کا قرآن سے وہ ربط نہیں ہو پاتا ہے جو ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم یہ کریں گے کہ مختلف صورتوں کو، الگ الگ صورتیں ان کو چن کر موقع کی مناسبت سے اس کی تفسیر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے،
اور آیات کے ضمن میں وہ ساری باتیں قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، سلف کے اقوال سے، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی انشاءاللہ۔ تفسیر کے ان دروس کا کیا مقصد ہے؟ بنیادی طور پر میرے سامنے اس وقت 3 مقاصد ہیں، 3 باتیں ہیں جو ملحوظ رکھ کر ان دروس کا اہتمام ہم کر رہے ہیں۔ نمبر 1، قرآن سے امت کی دوری کو ختم کرنے کے لیے یہ دروس ضروری ہیں کہ مسلمانوں میں عام طور سے قرآن کی تفسیر کا سلسلہ یا اس کا معاملہ نہیں پایا جاتا ہے، اور بہت سارے مسلمان تو قرآن کو سمجھنے سے بھی بھاگتے ہیں، اور نہ صرف بھاگتے ہیں بلکہ روکتے بھی ہیں۔ تو یہ چیز ختم ہو اور لوگوں میں قرآن سے ربط پیدا ہو، قرآن سے وہ جڑیں۔ دوسری چیز یہ کہ قرآن کے سلسلے میں تفسیر کرنے والے بھی، بہت سارے آج دنیا میں قرآن سے جڑنے والے بھی ہیں، لیکن قرآن کی تفسیر ایسے طریقے پر کی جاتی ہے جو سلف کے منہج سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ کسی آیت کا کچھ بھی مطلب بتا دیا، کوئی بھی تفسیر بتا دی، اپنی عقل سے جو سمجھا اس کو بتا دیا۔ تو دوسرا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی آیات کے واقعی وہی معنی ہم سمجھیں جو اس سے نکلتے ہیں، اور قرآن میں جو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں وہ لوگوں میں عام ہو اور صحیح معنی صحیح منہج کے مطابق لوگوں کو معلوم پڑے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات سرسری ترجمہ لوگ پڑھ لیتے ہیں اور قرآن کے کس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ جان لیتے ہیں، بلا شبہ اچھی چیز ہے، غلط نہیں ہے کہ قرآن میں فلاں لفظ ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ لفظ ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن یہ مکمل معاملہ نہیں ہے۔ اس میں بات رہ جاتی ہے بعض اوقات صرف ترجمے کی وجہ سے ایک انسان واقعی معنی سمجھ نہیں پاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی الٹا مطلب سمجھ لیتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے قرآن کی سورۃ الاخلاص میں ہے، کہو اللہ بے نیاز ہے۔ اب بعض ترجموں میں یہ کہا گیا ہے، اب کوئی آدمی اور لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا، کہا نیاز اللہ کی تھوڑی نہ ہوتی ہے، اللہ والوں کی ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن میں خود لکھا ہوا اللہ بے نیاز ہے، کہ اللہ کی تو نیاز ہی نہیں ہے، نیاز تو بزرگوں کی ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی یہ مطلب اس کا لے سکتا ہے، یا اسی صورت میں اللہ تعالی سے پیدا ہونا خلقہ، یا دوسری صورتوں میں جہاں پر اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا کا ذکر ہے، تو اب اولاد پیدا ہونا اور زمین آسمان کو پیدا کرنا، اردو ترجموں میں آپ کو یہی لفظ ملے گا۔ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، لیکن نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اب آدمی یہاں یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا، اور یہاں یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ سے کچھ پیدا نہیں ہوا، تو یہ کیا مطلب ہے؟ تو اب قرآن کے واقعی معنی صرف ترجمے میں محصور کر دیے جائیں، آدمی کچھ بھی غلط مطلب لے سکتا ہے۔ اس کو سمجھانے والا سمجھائے گا کہ پیدا کرنا اردو میں ایک لفظ ہے، لیکن عربی میں جیسے اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے لیے ولدہ کا لفظ آتا ہے، اور کسی چیز کو بنانا اس کے لیے خلق کا لفظ آتا ہے، یہ دونوں الگ ہیں۔ لیکن اردو چونکہ ایسی زبان ہے جس میں دونوں کے لیے الگ لفظ نہیں ہے، اس لیے دونوں کے لیے ترجمہ کرنے والوں نے پیدا کا کیا ہے۔ تو ایک دوسرا مقصد یہ ان دروس کا ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں جو قرآن کے صرف ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا دھوکہ اور خطرہ ہوتا ہے کہ وہ بات کے غلط معنی لے لیں، تو تفسیر کے ذریعے سے اس سے ان کو بچایا جائے، اور اس میں جو غلط تفاسیر لوگوں نے کی ہیں، غلط باتیں قرآن کی آیت کے ترجمے تفسیر میں کی ہیں، ان کی بھی تردید ہو، وضاحت ہو جائے۔ نمبر 3، تیسرا مقصد اس میں یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا خصوصی تعلق بنے۔ بعض اوقات ترجمے سے وہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے، آدمی ترجمہ پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، لیکن حمد کے کیا معنی ہے، واقعی حمد کیسے ہوتی ہے، اور رب کے کیا معنی ہے، اللہ کے کیا معنی ہے، عالم کے کیا معنی ہے،
جب تک کہ اس کو نہیں سمجھے گا اور گہرائی کے ساتھ واقعی یہ جملہ پہلی آیت یا دوسری آیت یہ کیوں ہے، جب آدمی یہ سمجھے گا نہیں یہاں سے شروع ہوا کہ پہلے حمد سے کیوں شروع کیا گیا اور دعا آخر میں کیوں آ رہی ہے، تو یہ ساری تفاصیل اگر سامنے نہیں ہوں گی تو واقعی قرآن کے معارف اس کو نہیں ملیں گے۔ تو تیسرا جو مقصد ہمارا ہے وہ یہ کہ آدمی، واقعی مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر جب اس کے سامنے آئے، سلف نے جو قرآن کو سمجھایا، جب واقعی گہرائی کے ساتھ اس کے سامنے وہ معنی آئے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے، واقعی اتنی ایک آیت میں اتنی بڑی بات اللہ نے بیان کی۔ میں نے تو سالوں سال ترجمہ پڑھا لیکن کبھی میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، اتنی گہری بات اللہ نے بیان کی ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں۔ تو یہ جو اندر سے خوشی ہوتی ہے نئے علم کی دریافت سے، کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا لیکن میں نے کبھی سمجھا نہیں اس بات کو، کتنی بڑی بات اس آیت کے اندر ہے، یہاں یہی لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا، یہاں یہی آیت یہی ترتیب کیوں ہے، یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ ترجمے میں نہیں آ سکتی ہیں۔ تو قرآن سے ایک رغبت اور ایک قریبی تعلق ہونا کہ زندگی کے مسائل میں آدمی قرآن کو پڑھ کے اس سے رہبری لے اور اس کا دل ہمیشہ قرآن سے جڑا رہے اور ہمیشہ جب بھی وہ پڑھے اس کو وہ ساری باتیں یاد آئے اور اس کا دل ایمان سے بھر جائے، یہ بھی ان دروس کا مقصد ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم علم حاصل کر لیں، قرآن صرف علم کی کتاب نہیں ہے، اگرچہ علم کی کتاب وہ ہے لیکن قرآن ایمان کی کتاب ہے، یہ بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان دروس کا مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن جب ہم پڑھیں اور اس کی تفسیر ہمارے سامنے ہو تو جب ان آیات سے ہم گزریں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہمارے تعجب میں اضافہ ہو، ہماری عظمت قرآن کی اور قرآن کو بھیجنے والے اللہ رب العالمین کی عظمت ہمارے دلوں میں بڑھ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کو سمجھا اور سمجھایا، آپ کی بھی عظمت اور آپ کی بڑائی ہمارے دلوں میں بڑھ جائے۔ تو یہ جو مقصد ہے، یہ تین ہمارے مقصد ہیں: ایک، قرآن سے امت قریب ہو، دو، قرآن کے صحیح معنی ہم سمجھیں، تین، قرآن سے ہمارا ایک دم قریبی تعلق ہو جائے اور ہمارا ایمان بڑھانے والا قرآن بن جائے اور ہم کو قرآن پڑھ کے ایک تعجب اور ایک خوشی محسوس ہونے لگے۔ یہ تینوں مقاصد ہمارے ان دروس کے ہیں۔ بہرحال یہ اختصار سے کچھ بات تھی جو میں نے ذکر کی۔ ہم تفسیر کے اس درس میں اور اس سلسلے میں شروعات کر رہے ہیں اسی سورت سے جس سے اللہ نے شروعات کی، اور واقعی یہ جو 5 آیتیں سورۃ العلق کی ہیں یہ قرآن کریم کے نزول کی پہلی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو شروعات کے لیے چنا، کوئی باقی ورا قرآن عظمت والا ہے لیکن اللہ کا انتخاب پہلے کیا دینا چاہیے، اس کی ایک بہت بڑی اہمیت اور اس کا اپنا ایک مقام ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کے معارف اور ان آیات میں جو بات بیان ہوئی ہے، آپ پڑھیے ترجمہ، یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ترجمہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو الی آخرہ ہی، آدمی پڑھے گا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن واقعی جب سمجھے گا کہ یہی الفاظ، یہی آیتیں، یہی 5 باتیں، یہی کیوں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 220 صفحات میں اس کی تفسیر کی ہے، ان 5 آیتوں کی 220۔ گھبرائیے نہیں، اتنا لمبا نہیں جائے گا، بعض اوقات لوگ یہ بھی گھبراتے ہیں آپ کا درس جو چلتا ہے تو ایک ہی درس کئی درسوں تک چلتا ہے۔ مقصود ہمارے یہاں پر علم کا ختم کرنا نہ ہو، یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا مقصود اکثر تکمیل ہوتا ہے، تحصیل نہیں، اس جملے کو آپ یاد رکھیں۔ ہم لوگ فنش کرنے والے بننا چاہتے ہیں، ہم لوگ حاصل کرنے والے بننا چاہیں تو ہم کو کوئی حد نہیں رہے گی کہ ہر اس میں ہم کو آیت سے حدیث سے معنی ملتے چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ ہاں فنش کیا میں نے، بس خوشی ہو گئی، ایک میڈل مل گیا مجھ کو۔ ہم تکمیل کرنے والے نہ بنے بلکہ ہم تحصیل کرنے والے بنے، حاصل کرنے والے بنے۔ بہرحال ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 220 صفحات میں اس کی تفسیر کی ہے۔ ہم ان دروس میں بہت زیادہ تفصیل یا بہت زیادہ اختصار کو چھوڑتے ہوئے درمیانی طریقہ اپنا کے چلیں گے، وہ زیادہ اچھا ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹیل، بہت بھی زیادہ نہیں کہ ہم اقرا کے اوپر ہی شروع ہو جائیں کہ اس میں الف میں کہاں سے اقرا اور وہ ساری تفاصیل
موٹی موٹی تفسیر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ 5 آیتیں قرآن کی ہیں جو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بطور وحی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور ان 5 آیتوں میں بہت بڑا پیغام انسانیت کے لیے ہے، اور مفسرین نے کہا ہے کہ یہی مناسب پیغام ابتدا کے لیے تھا، شروعات کے لیے یہی سب سے بہترین بات بیان کرنے کی تھی جو اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ کیسے ہم دیکھیں گے؟ اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کی تفصیل اور تفسیر میں جائیں، بہتر اور مناسب یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ واقعی اس آیت کا یا ان 5 آیتوں کا شان نزول کیا ہے۔ شان نزول کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر کے اعتبار سے علماء کہتے ہیں شان نزول فلاں آیت یا سورت کے نازل ہونے کے پس منظر کو کہا جاتا ہے، کہ یہ کب کن حالات میں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس سوال کے جواب میں نازل ہوئی، کیا ہوا تو یہ آیت یا سورت نازل ہوئی۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس آیت یا سورت کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ ہم کو سمجھ میں آتا ہے، جس سے اور بھی زیادہ معنی اس کے واضح ہو جاتے ہیں، اور تاریخی اعتبار سے احکام کی تفصیل کے لیے ناسخ منسوخ میں بھی بہت بڑا فائدہ اس سے ہوتا ہے کہ یہ آیت فلاں سال میں نازل ہوئی، فلاں واقعے میں نازل ہوئی، اور یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی۔ تو شان نزول میں یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس کے معنی کی وضاحت کے اعتبار سے، اور اس کی تاریخی حیثیت کے اعتبار سے، اور شرعی احکام میں اس کی ترتیب کے اعتبار سے۔ تو اس سورت کے یا ان آیات کے شان نزول کے سلسلے میں امام البخاری اور دوسرے محدثین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی روایت نقل کی ہے، اسی سے ہم اپنے اس درس کا آغاز اور شروعات کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان اول ما بدأ به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ فی النوم۔ سب سے پہلے شروعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کا جو سلسلہ شروع کیا، آپ کی طرف وحی بھیجی جانے لگی، پیغام بھیجا جانے لگا، تو یہ سب سے پہلے اس کی شروعات ہوئی من الوحی الرؤیا الصادقہ فی النوم، نیند میں آپ کو سچے خواب دکھائے جانے لگے۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ۔ اس زمانے میں آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ صبح کی روشنی کی طرح سے بالکل سچے ثابت ہوتے تھے۔ الرؤیا الصادقہ، سچے خواب، جو آپ خواب میں دیکھتے وہی ہوتا، اور دن کی روشنی کی طرح بالکل جیسے آدمی دن میں کچھ دیکھتا ہے تو کوئی دھندلا پن اس کے سمجھنے میں نہیں ہوتا ہے، رات میں آپ دیکھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن آپ دن میں دیکھیں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہے۔ تو جیسے دن کی روشنی میں آدمی کو کچھ دکھائی دیتا ہے، خواب بھی اتنا ہی صاف ستھرا آپ کو دکھائی دیتا تھا، اور وہ سچا خواب ہوتا تھا، جو خواب میں دیکھا وہی واقع ہوتا تھا۔ ثم حبب الیہ الخلا، پھر اس کے بعد آپ کو خلا، اکیلا پن، تنہائی، آپ کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی، آپ کو اکیلا رہنا ہی زیادہ پسند آنے لگا، آپ لوگوں سے دور ہو گئے۔ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے غار حرا میں جا کر بیٹھا کرتے تھے، تنہائی اختیار کرتے تھے۔ یتحنث فیہ، آپ اس میں تحنث کرتے تھے، راوی سمجھاتے ہیں وہو التعبد، اور یہ تحنث کیا ہے؟ تعبد، آپ عبادت کی کیفیت میں رہتے تھے، اللہ کی بندگی کے جذبات کے ساتھ غار میں تنہائی میں آپ وقت گزارتے ہیں۔ یتحنث فیہ اللیالی اولات العدد، کئی راتیں آپ تنہائی میں غار حرا میں جاتے تھے اور وہیں رہتے تھے، دن تو دن راتوں میں بھی آپ رہتے تھے۔
قبل ان يرجع الى اهله ويتزود لذلك، اس سے پہلے کہ آپ کچھ وقت بعد کئی راتوں کو وہاں رہتے، یعنی دنوں تک رہتے، اور اس کے بعد میں آپ واپس اپنے گھر والوں کے پاس آتے، اور پھر آپ واپس سے توشہ زاد راہ وہاں پر کھانے کے لیے جو ضرورت پڑنے والی ہے وہ توشہ پورا باندھ کے لے جاتے اور پھر واپس وہیں رہتے. یعنی آپ واپس لوٹتے تو اپنا سامان کھانے پینے کا لے جاتے، اور پھر جا کے پھر واپس آپ تنہائی میں بیٹھے رہتے تھے. دل میں بندگی کے جذبات ہوتے تھے. ابھی آپ نبی اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا نہیں گیا کہ آپ نبی ہو، وحی آئی نہیں ہے، لیکن اکیلے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے تنہائی کی محبت ڈال دی اور آپ غار میں جا کر تنہائی میں بیٹھا کرتے تھے. ثم يرجع الى، پھر کہتے ہیں کہ ثم يرجع الى خدیجہ فيتزود لمثلها، آپ توشہ لے کے جاتے، کچھ دن رہتے، پھر واپس آتے، اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو پھر سے توشہ باندھ کے دیا کرتی، اور آپ پھر چلے جاتے ہیں. حتی فجأہ الحق وهو فی غار حراء، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ آپ کے پاس اچانک حق آیا. فجأہ الحق، کہ آپ کے پاس حق آیا ان ایکسپیکٹڈلی، آپ کو اس کی توقع نہیں تھی کہ میرے پاس فرشتہ آئے گا، وحی آئے گی، نہیں، اچانک آپ کے پاس حق آیا، اور آپ کے پاس آپ غار حرا ہی میں تھے، آپ پر وحی نازل ہوئی. اور فجاءہ الملک، لہذا ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا. یعنی وہ جو حق آپ کے پاس آیا وہ کیسے آیا؟ فرشتے نے آ کے آپ کو حق دیا. آپ کے پاس فجاءہ الملک، آپ کے پاس فرشتہ آیا، آ کے کیا ہوا؟ فقال اقرأ، فرشتے نے آ کے پہلا لفظ کیا کہا؟ اقرأ، پڑھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں پڑھتا نہیں ہوں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ امی. امی کس کو کہتے ہیں؟ جو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد آدمی پیدا ہوتے ہی پڑھنا لکھنا شروع کرتا ہے؟ نہیں، اس کو سیکھنا پڑتا ہے. تو پیدا ہونے والا بچہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، ویسے ہی چھوڑ دیا جائے پڑھنا لکھنا آئے گا اس کو؟ نہیں، اس لیے اس کو امی کہتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، فرشتے نے کیا کیا؟ فأخذني، مجھ کو پکڑا، فغطني، مجھ کو فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، مجھ کو بھینچا اس طرح سے، دبا کے ایک دم سینے سے لگانا جس کو کہتے ہیں، سینے سے لگا کے ایک دم دبایا فرشتے نے، یہاں تک کہ آپ کہتے ہیں حتی بلغ منی الجہد، منی الجہد، کہ میری طاقت جواب دے گئی ہے. کوئی آپ کو دبائے تو آپ بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میری طاقت جواب دے گئی ایسے. اور مفسرین نے یہاں لکھا ہے، یہاں پہ شارحین نے لکھا ہے کہ گویا کہ میری جان نکل جائے گی، اتنا زور سے دبایا مجھ کو. پھر ثم ارسلنی، پھر چھوڑا. فقال اقرأ، پھر کہا، کیا کہا؟ پڑھ. آپ نے کہا قال قلت ما انا بقارئ، پھر سے آپ نے کیا کہا؟ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھ کو پڑھنا نہیں آتا ہے. اقرأ، پڑھنا نہیں آتا ہے. ما انا بقارئ، کہتے فأخذنی فغطنی الثانیۃ حتی بلغ منی الجہد، فرشتے نے پھر دوسری مرتبہ آپ کو بھینچا، دبایا اس طرح سے، اور بالکل اپنے سے دبا کے ایک دم ایسا کہا، دبایا کہ آپ کہتے ہیں میری جان نکل جائے گی، ایسا مجھ کو لگا. ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا. فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ، پھر کہا مجھ کو کہ پڑھ. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، بتا رہا ہوں مجھ کو نہیں آتا پڑھنا. تیسری مرتبہ میں نے کہا فأخذنی فغطنی الثالثة حتى بلغ منی الجہد
ثم ارسلنی، کہتے تیسری مرتبہ فرشتے نے مجھ کو اسی طرح سے دبوچا، دبایا، بھینچا، اور پھر مجھ کو اس کے بعد میں چھوڑ دیا. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دم نکل جائے گا. فقال اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اب کی بار صرف اقرا نہیں کہا، اب کی بار کیا کہا؟ پوری 5 آیتیں سورہ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھی اور یہ علم پر جا کے فرشتہ رک گیا. اب عائشہ بتاتی ہیں فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجف بوادرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا واقعہ ہوا، پڑھ نہیں آتا پڑھنے دبایا، پڑھ نہیں آتا پڑھنے میں قاری نہیں ہوں پھر دبایا، 3 بار ایسا ہوا. اور یہ میسج 5 آیتیں اللہ کی طرف سے پہنچائی. اب ڈرے ڈرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ آپ واپس لوٹے اور ترجف بوادرہ، آپ کے ہوش ایک دم یہ ہو گئے تھے، دل گھبرایا ہوا تھا، آپ کے اوپر ایک دم پریشانی کی حالت تھی، گھبرائے تھے آپ. حتی دخل علی خدیجہ، یہاں تک کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے. فقال زملونی زملونی، المزمل آگے آئے گا، زملونی زمل، مجھ کو اڑا دو، مجھ کو اڑا دو، چادر اڑا دو. فزملوہ حتی ذہب عنہ الروع، تو گھر والوں نے آپ کو چادر کپڑا جو بھی ان کے پاس تھا سردی سے بچنے کے لیے، ایسے وقت میں آدمی گھبرا جاتا ہے، آپ کو اڑا دیا، اور یہاں تک کہ آپ سے وہ گھبراہٹ چلی گئی جو آپ پر غار حرا میں طاری تھی. ثم قال لخدیجہ اے خدیجہ مالی، آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے خدیجہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مالی، میرا کیا ہو رہا ہے؟ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ انسیڈنٹ بیان کیا، ایسا میرے ساتھ غار میں ہوا. قال لقد خشیت علی نفسی، کہا کہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے، یعنی مجھ کو ایسا لگتا ہے میری جان، ایسا دباتا ہے وہ دبانے والا مجھ کو کہ میری جان نکل جائے گی. لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہو گیا تھا کہ میرا دم اکھڑ جائے گا. قالت لہ خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ابشر، خوش ہو جائیے، خوشخبری سنیے. فواللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالی ہرگز بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. ایک روایت میں لا یحزنک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی غم میں مبتلا نہیں کرے گا، یعنی اس کے ذریعے سے آپ کو غم، یہ غم کی بات نہیں ہے تو خوشی کی بات ہے. میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے غلط نہیں ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، خوشخبری سن لیجئے. کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کچھ معلوم تھا. کہا ابشر فواللہ لا یحزیک اللہ ابدا، خوشخبری سن لیجئے، خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز بھی رسوا نہیں کرے گا. یہ ذلت کی بات نہیں، عزت کی بات ہے. واللہ انک لتصل الرحم، اللہ کی قسم آپ رشتہ داری جوڑتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. وتصدق الحدیث، اور آپ بات کے سچے ہیں، سچ بولنے والوں میں سے آپ ہیں. وتحمل الکل، اور آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، جس کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہے خود کما کے اس کو دیتے ہیں. وتقری الضیف، اور آپ مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملات میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے، یعنی یہ نبوت سے آگے تفصیل ہم دیکھیں گے، اس کی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پورے واقعے کو کیا کیا ہوا، اس سے کیا سبق ملتا ہے. ابھی تو میں صرف ترجمہ بیان کر رہا ہوں اس کا. تو آپ ایسا ایسا کرتے ہیں.
فانطلقت به خدیجۃ حتی اتت به ورقۃ بن نوفل بن اسد بن عبد العزى. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے بھائی جو چچا زاد بھائی ان کے تھے، کون؟ ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى، ان کے پاس لے کر گئیں، اور وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے چچا کے بیٹے تھے. وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اور یہ ورقہ جاہلیت میں نصرانی، عیسائی، کرسچن ہو گئے تھے. جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں جب اسلام نہیں آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نہیں پہنچائی گئی تھی، اور اس سے پہلے جو زمانہ جاہلیت کا ہے اس کو جاہلیت کہتے ہیں. جہالت الگ ہے، جاہلیت الگ ہے. وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ، اور وہ عربی میں لکھنا جانتے تھے، عربی لکھا کرتے تھے. وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، اور انجیل کو عربی زبان میں وہ لکھا کرتے تھے جو بھی اللہ ان کو توفیق دیتا تھا. وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي، اور وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے اور نابینا بھی ہو گئے تھے. ورقہ بوڑھے بھی تھے اور نابینا ہو گئے تھے، نابینا، اندھا. فقالت له خدیجہ اے عم اسمع من ابن اخیک، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی نے کہا اے چچا. یہاں بہت سارے لوگوں کو تعجب ہے، یہ کیا ہے، حدیث ضعیف تو نہیں ہے. ابن حجر اور دوسرے بھی علماء نے کہا ہے عربوں میں ایسا ہوتا ہے کبھی بھائی کو چچا بھی بول دیتے ہیں، اور کبھی بھائی کو میرے بھائی کے بیٹے بھی کہتے ہیں، جیسا کہ آگے آئے گا. اسمع من ابن اخیک، اپنے بھائی کے بیٹے کو دیکھو، سنو ان کی بات کیا بولتے ہیں. قال ورقۃ بن نوفل یا ابن اخی ماذا ترى، ورقہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے کیا دیکھتے ہو تم، ماذا ترى، کیا دکھتا ہے تم کو، کیا دیکھا آپ نے. فأخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رآہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں جو بھی دیکھا تھا سب بیان کر دیا. فقال له ورقہ هذا الناموس الذي انزل على موسى یا لیتنی فیہا جذعا، کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے، ناموس، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. الذی انزل علی موسیٰ یا لیتنی فیہا جذعا، کاش کہ میں نوجوان ہوتا. یا لیتنی اکون حیا حین یخرجک قومک، کاش کہ میں جوان ہوتا، کاش کہ میں زندہ ہوتا اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مخرجی ہو، کیا وہ مجھ کو مکہ سے نکال دیں گے؟ نکال دیں گے کا مطلب مکہ سے نکال دیں گے، گھر سے نکال دیں گے. کیا مجھ کو نکال دیں گے؟ قال ورقہ نعم، ہاں. لم یأت رجل قط بما جئت به الا عودی، جو آپ لے کر آئے ہیں نا پیغام، وحی، نبوت، رسالت، جو پیغام آپ لے کر آئے ہو، ایسا پیغام جو بھی لے کے آیا اس سے دشمنی ہی کا معاملہ ہوتا رہا ہے، اور دشمن کیا کرتے ہیں، اس کو نکال دیتے. پچھلے رسولوں کی تاریخ ساری یہی بتاتی ہے. وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمَكَ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، اور اگر آپ کا دن مجھے مل جائے، یعنی وہ وقت، اگر اس وقت میں زندہ رہا تو میں پوری مضبوط مدد آپ کی کروں گا. اگر میں تب تک زندہ رہا، بوڑھا ہو چکا ہوں، ایک وقت آئے گا آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، اگر تب تک میں زندہ رہا تو میں ضرور آپ کی پوری بھرپور مدد کروں گا. تو یہ امام البخاری نے اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. یہ
ان آیات کا پس منظر ہے۔ اس میں کیا حصہ ہے؟ نمبر 1، شروعات کہاں سے ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنے لگے، آپ کو تنہائی پسند ہو گئی، پھر آپ کے پاس فرشتہ آیا اور جو بھی ہونا تھا ہوا، آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے بیان کیا، پھر وہ انہیں لے گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کے پاس، اور ورقہ سے پورا مکالمہ، یہ پوری بات ہوئی۔ یہ اس کا پورا پس منظر ہے۔ اس میں سے کئی بات سمجھنے کی، اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں اور اس روایت کے اوپر کیا کیا سبق ہم کو ملتا ہے وہ دیکھیں، اس سے پہلے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ورقہ کی پوزیشن کیا ہے، کیونکہ ورقہ کی موت ہو گئی اور وہ وقت نہیں آیا، تو کیا ورقہ نے اسلام قبول کیا نہیں کیا، کیا معاملہ ہے؟ اس بارے میں ایک حدیث امام الحاکم نے نقل کی ہے، جس سے ورقہ رضی اللہ عنہ آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا تسبوا ورقۃ ابن نوفل، ورقہ ابن نوفل کو برا مت کہو، فإنی قد رأیت له جنة او جنتین، اس لیے کہ میں نے ان کے لیے 1 یا 2 جنتیں دیکھی ہیں۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ورقہ اللہ کے نزدیک جنتی ہیں، تو ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی اور آپ نے تصدیق کی کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والا فرشتہ ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا، یعنی انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ کون ہیں، آپ پر وحی آئی ہے، یہ جبریل ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کی قوم نکالے گی، اور کاش کہ میں کیا ہوتا، جوان ہوتا، کاش کہ میں زندہ ہوتا اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ اور اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تمنا اور ایک وعدہ، صحیح ہے؟ تمنا کاش کہ میں جوان ہوتا اس وقت، کاش کہ میں ایسا ہوتا، کیونکہ معلوم ہے ابھی بڑھاپے سے تو واپس جوانی آنے والی نہیں، اور ساتھ دینے کے لیے جوانی چاہیے، قوت چاہیے، کیونکہ مزاحمت آپ کی ہوگی، تکلیف پہنچائی جائے گی، کاش کہ میں ہوتا جوان تو میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، اور کاش کہ میں اس وقت زندہ رہتا، کہ ان کو اپنی عمر کے بعد بوڑھے ہو چکے، نابینا ہیں، کیا کر سکتا ہوں میں، تو کاش کہ میں اس وقت تک ہوتا، زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ اور کہا کہ اگر واقعی رہا میں تب تک تو میری طاقت جتنی ہے میں ضرور آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ بھی کیا مدد کا سچی نیت کے ساتھ، اور تمنا بھی کی کہ کاش ایسا ہوتا کہ میں ایسا کرتا، یعنی پورے دل کی گہرائی کے ساتھ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر چکے تھے، اور صرف یہ نہیں بلکہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے بھی عزم اور نیت کر چکے تھے۔ ایسا انسان اللہ کے نزدیک حق پر ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اور نیت کے بدلے میں بھی انسان کو جنت ملتی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ورقہ کو برا مت کہو، یعنی کچھ الٹا سیدھا ان کے بارے میں بولو مت، مانے نہیں مانے، کیا ہوا کیسا ہوا، وہ کلمہ تھوڑی پڑے تھے، بہت ساری باتیں کہا کہ ان کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ ان کو 1 جنت یا 2 جنت ملنے والی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو ورقہ کے بارے میں یہ روایت ہم کو ملتی ہے۔ اس سلسلے میں آئیے ہم دیکھتے ہیں حدیث میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس میں سے کیا کیا فوائد ہم کو ملتے ہیں۔ نمبر 1، سچے خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ حضرت عائشہ جو فرما رہی ہیں کہ سب سے پہلے جو وحی کی شروعات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے۔ خواب، اسلام میں خواب کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام میں خواب شریعت کا بدل نہیں، لیکن اسلام میں خواب بے معنی چیز بھی نہیں، افراد اور تفرید کے درمیان ہم کو رہنا چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہم کہیں کہ خواب ہے، کیا ہے، کوئی مطلب نہیں اس کا، کوئی ویلیو نہیں اس کی، نہیں، خواب کی اسلام میں اہمیت ہے۔ خواب سچے بھی ہوتے ہیں، خواب دل کے خیالات بھی ہوتے ہیں، خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ تو سچے خواب کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کو کچھ بات دل میں خواب میں ڈال دیتا ہے، ہونے والا واقعہ بھی بعض اوقات خواب میں دکھایا جاتا ہے، صرف مسلمان کو نہیں غیر مسلم کو بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیں گے، بادشاہ کو خواب دکھائی دیا
جیل کے قیدیوں کو خواب دکھائی دیا اور جیسا خواب دکھائی دیا ویسا ہوا، تو خواب بے معنی چیز نہیں ہے۔ خواب کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بات دل میں ڈالی جاتی ہے، خواب کے ذریعے سے تمثیلی انداز میں سمبولک کوئی چیز بتائی جاتی ہے، یا کبھی بعینی ہی وہی ہوتا ہے جو خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے، نبوت کے یا وحی کے آنے سے پہلے آپ کو سچے خواب شروع ہو گئے تھے۔ تو یہ بات جاننے کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث اس بارے میں آپ فرماتے ہیں الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزءا من النبوہ، سچے خواب یا اچھے خواب، الرؤیا الصالحہ، صالح ٹھیک، صحیح سلامت، نیک، اچھے یا سچے خواب جزء من 46 جزءا من النبوہ، نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہیں، نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہیں۔ تو 46 حصے میں سے ایک حصہ، اس کے بہت باتیں مختلف مفسرین نے یا شارحین نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، اور روایات اس میں بہت ساری ہیں۔ بعض روایتوں میں 26 آیا ہے، بعض میں 76، بعض میں 40، 44، 45، 46، 47 اور 39، 50 اور 70 مختلف عددوں کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ اتنے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، لیکن اصح روایات میں سے 46 کا لفظ آیا ہے۔ اس کی کئی حکمت علماء نے ذکر کی ہیں۔ ایک تو کہا کہ بہت سارے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ جیسے ہماری زبان میں بھی کوئی بڑا عدد ہم ذکر کرتے ہیں تو مقصد وہ گنتی نہیں ہوتی ہے، کثرت بتانا مقصود ہوتا ہے۔ تو بعض علماء نے یہ بات کہی ہے، لیکن ابن حجر نے ایک بات یہ بھی ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو زمانہ تھا تقریباً 6 مہینے کے آس پاس کا بعض علماء نے ذکر کیا ہے، اور اگر 46 حصے اس میں سے 6 مہینے 46 سال کے لیتے ہیں، یعنی 23 سال کے لیتے ہیں، نبوت کے 23 سالوں کو آپ آدھا آدھا کرتے ہیں، 6 مہینے کے ٹکڑے کرتے ہیں، کتنا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا زمانہ کتنا ہے؟ 23 سال، 23، 40 سال میں نبوت ملی، اور اس کے بعد 63 سال میں آپ کی وفات ہو گئی، تو کل ملا کے کتنے سال ہوئے؟ اور 6 مہینے تک شروعات کا زمانہ یہ رہا جس میں آپ کو سچے خواب آیا کرتے تھے۔ تو اب 6 مہینے کے حساب سے 23 سال کو آپ ڈیوائیڈ کریں، کتنا ہوگا؟ کتنے حصے بنیں گے؟ 46۔ تو اس اعتبار سے بعض علماء نے کہا کہ یہ 6 مہینے جو ہیں اسی 46 حصوں کا ایک حصہ ہے، جیسے اس میں وحی آتی تھی یہ بھی وحی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بات علماء نے ذکر کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو خواب دکھاتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ نبیوں کے ساتھ جھوٹے خواب کا معاملہ، شیطانی خواب کا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ابتدا خوابوں سے ہوئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج ہم خواب کو دین کا بدل بنا لیں کہ میرے خواب میں فلاں چیز آئی دین کی، لہٰذا میں اب اس پر عمل کروں گا۔ ایسا ہم لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نبی کا خواب ہے، ہمارا نہیں، اس کو شریعت پر پیش کرنا پڑے گا۔ تو یہ حدیث بخاری کی ہے، کتاب التعبیر میں امام البخاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس واقعے میں سیکھنے کی کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں جانا، کئی دن تک وہاں رہنا، یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اکیلا پن محبوب ہو گیا تھا، اور اس سے الگ رہنا اور الگ تھلگ لوگوں سے رہنا، غور و فکر کے لیے یہ کیوں بیٹھتے تھے وہاں پہ، آپ جا کے کیا کرتے تھے؟ علماء نے کہا کہ تحنث سے مراد کیا ہے؟ راوی نے بتایا تحنث یہ تعبد ہے کہ جا کے آپ بس اللہ تعالیٰ کی بندگی، کیونکہ اللہ کو اس زمانے میں لوگ جانتے تھے۔ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ کیا مطلب ہے عبداللہ کا؟ اللہ کا بندہ۔ تو اللہ کا نام اس زمانے میں اجنبی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کعبہ کا رب ہے یہ سب کو معلوم تھا، لیکن وہ لوگ یہ مانتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کئی بت ہیں، ان بتوں کے ذریعے اللہ تک پہنچا جاتا ہے، ورنہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا حقیقی معبود ہونا یہ مسلم تھا۔ اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مالک مانتے تھے۔
تو اس زمانے میں اللہ کو ماننا تھا، ایسا نہیں کہ کون ہے معلوم نہیں، ایسا نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شرک سے پریشان تھے، آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ واقعی ڈیٹیل کیا ہے اسلام کی، اللہ کا وہ دین، وہ زندگی کا طریقہ کیا ہے، کیسے جینا چاہیے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، وہ کیا پیمانہ ہے جس کی بنیاد پر ہم انسان کے عقیدے اور اس کی عبادت اور اس کے اخلاق اور اس کے معاملات کو طے کریں، وہ کیا بنیاد ہے؟ ابھی تک کہ اللہ کی طرف سے ڈیٹیل آئی تھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تفاصیل ساری وہ یہود کے پاس تھی، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ اے نبی آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا، فَهُمْ غَافِلُونَ، تو اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سالوں سال سے صدیوں سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر مانتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین پر تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، لیکن ڈیٹیلز نہیں معلوم، کعبہ کا برہنہ طواف ہو رہا ہے، بچیوں کو دفن کیا جا رہا ہے، نکاح کا کوئی قاعدہ نہیں، باپ مر گیا تو اس کی بیوی سے بھی سوتیلی ماں سے بیٹا نکاح کر رہا ہے، نہ جانے کتنے معاملات ہیں، تاکہ جائیداد اس کو مل جائے باہر نہیں جائے، بیٹیوں کو زندہ دفن، بیٹوں کو دفن، جنگیں اور جھگڑے، وہ سارا ماحول، اس ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اور اسی حال کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ضال یہاں پر گمراہ کے معنی میں نہیں، راہ کی تلاش میں کے معنی میں، عربی زبان میں ضال گمراہ کے لیے اس معنی میں بھی آتا ہے اور اس معنی میں بھی آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے راستے کی تلاش میں پایا، راستے کے بارے میں لا علم پایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رہبری دی، کیونکہ اللہ نے دوسرے کیا فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا، یا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے اور آپ کو نہیں معلوم تھا ایمان کیا ہے، ڈیٹیل نہیں معلوم تھی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے راستے کے بارے میں لا علم پایا، راستے کی تلاش میں پریشان پایا، تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ یہ وہ دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، کون سا دین ہے جس پر چلنا چاہیے، ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے، حق کی تلاش میں آپ پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے، تو آپ اس ماحول کو چھوڑ کے نکل جاتے تھے، یہ وہ پہلی ہجرت تھی جو آپ کرتے تھے، یہ چھوٹی ہجرت تھی، بعد میں آپ نے بڑی ہجرت کی، اور ورقہ نے بتایا آپ کو ایسا وقت آنے والا ہے، لیکن یہ آپ کی اختیاری ہجرت تھی، گویا کہ آپ اس شرک اور کفر اور گناہوں کے ماحول میں نہیں رہنا چاہتے تھے، تو آپ اس ماحول کو چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا انی مہاجر الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف، وہ جو دین حنیف، جو انسان کی فطرت ہے کہ سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جانا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور سب سے کٹ کے اس کا ہو جا، تبتل، سب سے کٹ کے اس کا ہو جانا، یہ جو کیفیت تھی جو مطلوب ہے ہر انسان سے، یہ وہ پہلا عمل تھا جو آپ کا وہاں پہ تھا کہ آپ اس سارے ماحول کو چھوڑ کے سب سے کٹ کے آپ جاتے تھے، اور حرا غار میں جا کے آپ اکیلے وہاں پہ، گویا کہ جیسے اصحاب کہف تھے، صاحب چھوڑ چھاڑ کے کہاں گئے، کہف میں، غار حرا میں آپ اس پورے شرک کے ماحول کو چھوڑ کے آپ وہاں جا کے رہا کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ علماء نے کہا کیا کرتے تھے وہاں پہ، زندگی کے مقصد پر، قوم کے حال پر، اور کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، اس کی طلب میں آپ وہاں رہا کرتے تھے کہ مجھ کو اس ماحول میں نہیں رہنا، مجھ کو الگ رہنا ہے، تو اس ماحول میں آپ غار میں جا کے رہتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اللہ کی طرف سے حق آیا، آپ آتے، اس زمانے میں آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ایک ہی بیوی آپ کی تھی اس وقت میں، اور ان کی عمر بھی آپ جانتے ہیں،
ان کی اور آپ کی عمر میں 15 سال کا فرق تھا. وہ 40 سال کی تو آپ 25 سال کے. اب آپ 40 کے ہو گئے تو اس وقت میں ان کی عمر کتنی تھی؟ اور 15 ملا دیجئے, 40 اور 15 55. اس زمانے میں آپ آتے, توشہ لیتے, آپ کی بیوی آپ کو زیادہ کھانا پینا جو بھی باندھ کے آپ کو دیتی, پھر آپ لے جاتے ہیں اور آپ وہیں رہ کے وہیں کھاتے پیتے تھے اور وہیں رہتے تھے, رات دن وہیں. پھر واپس ختم ہو گیا توشہ, آتے لے جاتے ہیں. یہاں تک کہ اچانک آپ کے پاس فرشتہ آیا. حدیث کے الفاظ دیکھیے, یہاں پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس روایت کو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اچھے سے اس کو تھوڑا سمجھیں. اس میں کئی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کے پاس حتی فجأہ الحق وهو فی غار حراء فجاءہ الملک. فجأہ الحق, یہاں تک کہ اچانک آپ کے پاس حق آیا. مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایسا میرے ساتھ ہوگا. اسی لیے ہرقل کی جو روایت ہے اس میں بھی اس نے پوچھا صحابہ سے کہ کیا اس سے پہلے اس آدمی نے یا تمہاری قوم میں کسی نے دعویٰ کیا اس طرح سے؟ کہا کہ نہیں. یعنی اللہ کے نبی, بہت سارے عیسائی جو ہیں یہ کہتے ہیں ہاں تمہارے نبی جو ہے بچپن میں سفر میں سیریا گئے تھے, وہاں پہ ایک پادری کوئی ملا, ان کو کوئی فادر ملا کرسچن, اور اس نے کچھ باتیں ان کو بتائی, وہاں سے ان کے دل میں بھی آ گیا کہ اچھا ایسا ہے. تو ان کے دل میں نبوت کی تمنا پہلے سے تھی, اور انہوں نے جو ہے تورات اور انجیل فلاں فلاں جو لوگ رہتے تھے مکہ میں, ان سے تورات اور انجیل سنی یا دیکھی وہاں پہ, اور ان کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ چلو میں بھی ایسا کرتا ہوں. نعوذ باللہ. بعض لوگ کہتے ہیں ورقہ, دیکھو روایت میں ہی ہے نا, ورقہ اس زمانے میں کیا کرتے تھے, لکھتے تھے, عیسائی تھے, اور اس زمانے میں وہ تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے اور عربی میں ٹرانسلیشن کرتے تھے. تو ہو سکتا انہوں نے جو ٹرانسلیشن کی کاپی ان کو دی ہو. پہلی بات تو پڑھنے آتا. اسی روایت میں بہت سارے سوالوں کے جوابات ہیں. ورقہ کہاں سے لیا آپ نے؟ روایت سے. تو پوری روایت لو. روایت میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ورقہ کے بعد گئے پھر جبریل آئے, یا پہلے جبریل آئے پھر ورقہ کے پاس گئے؟ لے کے کون گیا؟ چلو ورقہ سے کنفرم کریں گے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. لے کے گیا کون؟ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کے ذہن میں ورقہ سے میٹنگ کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا, آپ کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. اور پہلے سے جو آدمی پروگرام کیا ہوا ہو اس طرح سے, وہ گھبراتا, وہ آ کے ایسا بولے گا ایک چیز میرے ساتھ بہت زبردست ہو گئی آج, اب میں نبی بن گیا. جس آدمی کو جھوٹا دعویٰ کرنا ہو وہ تو ایسا کرے گا. لیکن آپ دیکھیے پورا واقعہ کیا بتا رہا ہے. پورا واقعہ بتا رہا کہ اچانک آپ کے پاس ہوا ایسا, آپ اس کے لیے تیار نہیں تھے. اور گھر پہ جب لوٹے تو آپ کو آپ کی بیوی دھاڑس دے رہی ہے, آپ گھبرا رہے ہیں, مجھ کو اپنی جان کا ڈر ہے, ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا. بیوی آپ کو کیا بتا رہی؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا, گھبرائیے مت آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ اتنے اچھے اتنے نیک کام آپ کرتے ہیں, اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. اور ٹھہریے میں آپ کو لے جاتی ہوں, میں آپ کو اور کنفرمیشن بتاتی ہوں. اپنے بھائی کے پاس لے گئی, کہا دیکھیے سنیے ایسا بتا رہے ہیں. اور وہ آدمی بھی کہہ رہا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. نہیں, وہ آدمی خود کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے. تو تم اگر ورقہ کو مانتے ہو تو ورقہ کا سٹینڈ بھی مانو. اگر ورقہ نے بتایا اور یہ بن گئے اپنے بولنے سے نبی, تو ورقہ بولتا میں نے کب بولا یہ نبی ہے؟ ورقہ خود کہہ رہے ہیں واقعی ورقہ کو معلوم ہے عربوں میں نبی آنے والا ہے, اور ورقہ کو معلوم ہے یہ انسان ہی پورے عرب میں پرفیکٹ ہے. اگر اللہ کسی کو چنے گا تو یہ انسان ہو سکتا ہے, واقعی یہ وہی ہے. ہو گیا, آ گیا ٹائم. اور آج بھی تورات میں اس طرح کی باتیں ہیں, وہ آگے ہم دیکھیں گے. تو اس واقعے میں آپ کو دکھائی دے گا کہ اللہ, یہ واقعہ بہت امپورٹنٹ, اس روایت کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. اس واقعے میں کئی غیر مسلم مستشرقین, جس کو آپ کہتے ہیں اورینٹلسٹ, ان کے اعتراضات کا جواب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ مجھ کو نبی بننے والا ہوں یا ایسا کچھ ہونے والا ہے. آپ گھبرائے تھے.
تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس واقعے میں یہ خود دکھائی دیتا ہے، یہ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں معلوم تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں. ساری چیزیں اس میں بتا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کہہ رہے ہیں آپ کی قوم آپ کو نکالے گی آپ کے علاقے سے، ایسا ہوگا؟ اس میں دو باتیں ہیں، آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں علم غیب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود معلوم نہیں ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، لیکن ورقہ کو معلوم ہے. کیوں؟ آپ نے جب پوچھا کہ کیا ایسا ہوگا تو ورقہ نے کہا ہاں میرے پاس ایک ایسا علم ہے غیب والا. نہیں، ورقہ نے کیا کہا؟ جو بھی آپ سے پہلے ایسا آیا ہے اس کی دعوت جب قوم کو پسند نہیں آتی ہے وہ دشمن بنتی ہے، اور دشمن کیا کرتا ہے؟ نکلو. پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ ان کو ملک بدر کر دیا جاتا تھا، جو لوگ پسند والے نہیں ہوتے تھے، نکلو ہمارے ایریا سے. تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے. تو یہ تاریخی تسلسل ہے، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. نبیوں کی تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے. تو ورقہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، بیوی آپ کو سمجھا رہی ہے. کتنی عجیب بات ہے، بیوی ایک طرف سے آپ کو بتا رہی نہیں واقعی ایسا ہے، ایسا ہی ہے، آپ غلط نہیں ہو رہا، کچھ صحیح ہو رہا آپ کے ساتھ. اور ورقہ آپ کو بتا رہے ہیں ہاں آپ نبی ہیں، واقعی وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آئے. تو دونوں طرف سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. ایسا ہوتا جو آدمی پہلے سے کچھ تو آئیڈیا بنا کے بیٹھا ہو؟ نہیں ہوتا ایسا. زملونی گھبراہٹ آپ کی کہ ایک آدمی پر جب ایک دم اچانک ایسا کچھ حادثہ ہوتا ہے تو اگرچہ وہ بہادر ہو لیکن اس کے باوجود گھبرا جاتا ہے. اور کون دبا رہا ہو؟ دبانے والا بھی تو دیکھیے بھائی. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قوت اور کیپیسٹی دیکھیے. جبریل دبا رہے ہیں، سارے فرشتوں کا سردار پوری طاقت سے دبا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمت اور قوت دیکھیے. آپ اتنا دبا کے بھی کچھ نہیں ہو رہا. کتنا آپ کی قوت بھی کتنی ہے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ میرا دم نکل جائے، اتنا طاقت سے دبایا مجھ کو. تو وہ بھی ایک بار ہو تو کوئی سمجھ لے بھائی ہو گیا چلو ختم. 3 بار. تو یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ کیوں دبایا. بہت ساری باتیں علماء نے کہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو تفصیل سے ہم دیکھیں گے. لیکن یہاں پر یہ اصل بات سمجھنے کی ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تھے انہوں نے عیسائیوں سے اور یہودیوں سے تورات وغیرہ پڑھ کے یا سن کے پھر ایک دعویٰ کر دیا چلو پبلک کو سدھارنے کے لیے نبی بن کے ہی سدھاریں گے. نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ آپ کا یہ واقعہ، یہ روایت خود بتاتی ہے کہ آپ کو کبھی ذہن میں تھا ہی نہیں ایسا کہ میں نبی بننے والا ہوں. نہ آپ نے کوئی اسٹڈی کی بتاؤ نبی کے بارے میں کیا کہہ رہتا ہے. آپ تو یہ ہونے کے بعد ورقہ سے پوچھ رہے ہیں ایسا مجھ کو نکالیں گے لوگ میرے علاقے سے؟ ہاں آپ کو نکالیں گے. دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ اس میں عورت کی فضیلت ہے اور نیک بیوی کی اہمیت اس واقعے سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی قرآن کی وحی اور نبوت کی خبر سننے کا سب سے پہلا شرف اگر کسی کو حاصل ہوا تو وہ مرد نہیں تھا. کون تھا؟ عورت. کتنی بڑی بات ہے سوچیے. آپ نے یہ خبر سب سے پہلے دی کس کو؟ ایک عورت کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بندھانے والی شخصیت کون تھی؟ ایک عورت. نیک بیوی کا کتنا بڑا مقام ہے کہ نیک بیوی ہے، ورنہ آدمی جا کے کچھ کہے بیوی سے اگر اس کا ذہن صحیح نہیں ہو تو آدمی کی اور ہمت توڑ دے گی. لیکن نیک بیوی ہمت بندھانے والوں میں سے ہوتی ہے، صحیح کام میں، غلط کام میں نہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ کلا واللہ ابشر واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ڈر ہے مجھ کو اپنی جان کا. نہیں، برا نہیں ہونے والا ہے. ابشر، خوش ہو جائیے اور اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بندھانے والی آپ کی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سمجھدار بیوی کی اہمیت بھی اس واقعے سے سمجھ میں آتی ہے. اچھا، اسی معلوم ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو جانتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آرگیومنٹ کیا ہے؟ آپ اچھے انسان ہیں، اللہ آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا.
اتنی انٹیلیجنٹ بیوی ہے، برا آپ کے ساتھ کیوں ہوگا؟ آپ اتنے اچھے انسان ہو، آپ رشتے ناطے جوڑتے ہو، آپ جو پریشان حال ہیں، جو خود اپنے لیے کما نہیں سکتے، آپ ان کے لیے کماتے ہو، مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، حق کے معاملات میں مدد کرتے ہو، انصاف کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرتے ہو، اللہ آپ کو کیسے ذلیل کرے گا؟ ایسا نہیں ہے، اللہ کا قاعدہ ایسا نہیں ہے، اللہ آپ کو ذلیل رسوا نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری خوبیاں بھی دیکھنے کی ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ کا کیریکٹر، آپ کا کردار نبوت سے پہلے کا بھی ایک دم صاف ستھرا بلکہ اعلیٰ ہے۔ یہ داعی کے لیے بہت اہم بات ہوتی ہے۔ داعی کا معاملہ ایسا ہی ہونا چاہیے، انبیاء کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک عمر تک ان کو قوم میں رکھتا ہے، اور قوم ان کو دیکھتی ہے، پرکھتی ہے، اور ان کے کردار کو سب ماننے والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دن آتا ہے، اللہ ان پر اپنا پیغام نازل کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے وہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ کردار کے اعتبار سے بھی قوم پر حجت تمام ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے صفا کی پہاڑی پر تو آپ نے کیا کہا؟ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے لشکر موجود ہے اور وہ حملے کے لیے تیار ہے، اگر یہ خبر میں تم کو دوں تو تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو قوم نے کیا کہا؟ بالکل، آپ کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں، آپ سے ہم کو جھوٹ کا کبھی تجربہ نہیں ہوا ہے، ہم مانیں گے اس کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کریڈیبلٹی جس کو آپ کہتے ہیں، دعوت کے اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول یہ ہے کہ دعوت سے پہلے کیریکٹر ہونا چاہیے۔ اتنا پکا۔ حضرت خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ اگر یہ میسج دے کے تھوڑی دیر کے لیے بھی انہوں نے سوچا نہیں، ایسا سوچنا پڑے گا اس بارے میں نہیں، وہ اتنا اچھے سے پہچان چکی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سب سے قریب ترین عورت اور عمر میں بڑی، ایکسپیرینس اتنا زیادہ زندگی کا ہے، اور بزنس مین، بزنس وومن، تجارت کرنے والی عورت، جن کا مال جاتا آتا ہے علاقوں میں، بڑا بزنس سنبھالنے والی عورت، سب معلوم ہے، دنیا نہیں دیکھی ایسا نہیں ہے، وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان رہی ہے۔ جیسے ہی میسج آیا فوراً کہا نہیں، خوشخبری سن لیجیے، یہ تو خوشخبری کا ٹائم ہے، ایسا ہو رہا کا مطلب صحیح ہو رہا آپ کے پاس، اور یہ دینی معاملہ ہے، کوئی جن اور بھوت والا معاملہ نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہم ہو رہا آپ کو ایسا کچھ بھی ہوتا کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں، بلکہ کیا کہہ رہی ہیں؟ واقعی یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، اور لے جا رہی کس کے پاس؟ جن نکالنے والے کے پاس۔ کس کے پاس؟ عرب کے لوگ کیا کہتے تھے؟ تمہارے اندر جن ہے، ہم کو نکالنا پڑے گا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں لے گئیں؟ ورقہ کے پاس، اللہ تعالیٰ کی پچھلی وحی کے جاننے والے کے پاس، کہ نبوت اور رسالت کے معاملات وہ جان رہے ہیں، فرشتوں کے معاملات وہ جان رہے ہیں، وہ اپنے کو صحیح بتائیں گے واقعی کیس کیا ہے۔ یعنی کتنا صحیح، آپ دیکھیے اللہ نے بیوی بھی دی تو کتنی اچھی، کہ عین وقت پہ صحیح ڈیسیجن لینے والی۔ فرشتہ آ کے تو بتا کے چلا گیا، اب بچا ہوا کام، اب بیوی ہے گھر میں، اڑا رہی ہے، دھاڑس دے رہی ہے، صحیح ہمت بندھا رہی ہے، اور موٹیویٹ کر رہی ہے ایک دم، نہیں اچھا ہونے والا، آپ کا برا نہیں ہوگا آپ کا، اور چلو ہم لے کے جاتے ہیں آپ کو ورقہ کے پاس، اور ورقہ کے پاس دیکھو کیا ہو رہا ہے، ان کو ذرا بتاؤ۔ تو اس میں نیک بیوی کی بہت بڑی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اور اسی طرح سے داعی کا کردار صحیح ہونا چاہیے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پہلی چیز آدمی کو اپنی کریڈیبلٹی پیدا کرنا چاہیے، اپنے اخلاق اور کردار کو اتنا اچھا رکھنا چاہیے داعی کو، کہ جب وہ کوئی بات ایسی بولے گا کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو لوگ بولیں گے نہیں یہ آدمی صحیح ہے، یہ بول رہا تو صحیح ہوگا۔ اتنا پختہ داعی کو ہونا چاہیے، ایسا نہیں یہ بول رہا کیا، سوچنا پڑے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ داعی کو ایک دم کیریکٹر کے اعتبار سے اتنا سالڈ ہونا چاہیے کہ اس کا نام سنتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ مشرکین گئے، بولے کوئی آدمی ایک رات میں جا کے آ سکتا کیا مسجد حرام سے مسجد اقصی واپس آ سکتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مسافر آدمی ہیں، جان رہے ہیں تجارت کرنے والے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ کہ دیکھو یہ بات تمہارے جو ہے نا محمد صاحب وہ بتا رہے ہیں،
اچھا وہ بول رہے ہیں کیا؟ وہ بول رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے. بولے ارے کیسا آدمی ہے, نہیں ہو سکتا بولتا تھا, ابھی بولتا ہے ہو سکتا ہے. ہاں ایسا کیسا؟ بولے ایک دن میں جبریل کئی بار آتے جاتے ہیں, ایک بار میرا نبی گیا تو کیا ہوا؟ دیکھیے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, بات صحیح ہے, سمجھ میں آئے تو بھی صحیح, نہیں آئے تو بھی صحیح. یہ جو بات ہے یہ ہونا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ جو واقع نبوت کے بعد کا ہے, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ابھی ان کو معلوم نہیں ہے کہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں, وہ تو وہاں مان چکے ہیں نبی ہیں اور پھر اس کے بعد بول رہے ہیں. یہ تو ابھی میرا صرف شوہر ہے, وہ نبی کے طور پر نہیں جان رہی ہیں, ان کو شوہر کے طور پر جان رہی ہیں, نیک انسان کے طور پر. پہلی خبر آگے شوہر دے رہا ہے ایسا ہوا میرے ساتھ, بیوی بتا رہی کہ ہاں ایسا ہے, ٹھیک ہے یہ معاملہ ہے اللہ کی طرف سے ہے. یہ جو کیریکٹر ہے یہ ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہم کو اس میں ملتی ہے. اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا ہے تو آدمی کو کم سے کم ہاتھ پاؤں سے کچھ نہیں کر سکتا ہے تو آدمی کو دل سے تو کرنا چاہیے, اپنی زبان سے تو کرنا چاہیے, جیسے ورقہ نے کیا, اور اس کی بنیاد پر ان کو جنت بھی مل گئی. کاش کہ میں ایسا ہوتا, جوان ہوتا, طاقتور ہوتا, اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, کاش کہ میں زندہ ہوتا. نیت سچی اور زبان سے تصدیق کی, وعدہ کیا. آدمی دل اور زبان کی حد تک بھی اگر حق کا ساتھ دے دے تو یہ بھی اللہ کے نزدیک مقبول ہے. آدمی کو حق کی جتنی طاقت دے سکتا ہے اس کے لیے عزم دل میں ہونا چاہیے. میں جوان رہا تو اس وقت میں کچھ تو کر سکتا تھا, میں جب آپ کو نکالیں گے, نہیں رہوں گا تو کم سے کم میں اب تو کر رہا ہوں, اب تو نیت کر رہا ہوں, اب تو زبان سے کہہ رہا ہوں. تو یہ جو چیز ہے آدمی کے اندر حق کی مدد کا جذبہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر بھی انسان کی مغفرت کرتا ہے, جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ورقہ کے بارے میں کہا کہ ورقہ کے سلسلے میں میں نے دیکھا کہ 1 یا 2 جنتیں ان کو ملی. تو جنت کا وعدہ 1 بھی ملی تو پکا ہے, 2 نہیں 1 ملی, ٹھیک ہے, تو 1 بھی ملی تو کیا کم ہے؟ 1 جنت ملی کم ہے, جہنم نہیں ملی وہ بھی بہت بڑی بات ہے. اگر اللہ کسی بندے کو بول دے کہ تجھ کو جنت نہیں دوں گا لیکن جہنم نہیں, تو وہ بھی جیت گیا سمجھ لو, کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈالا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اصل مسئلہ تو جہنم سے بچنے کا ہے, جہنم سے بچے گا نہیں. جانا کیسا ہے جنت میں؟ صراط پر سے ہے, اور وہ پل صراط کس کے اوپر ہے؟ جہنم کے اوپر ہے. پہلا سٹیپ تو جہنم والا ہے, اس کے بعد جنت معاملہ ہے. اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے. تو آدمی کو اپنے قلب اور قول سے ہمیشہ حق کی تائید کرنا چاہیے, اور اگر موقع آئے تو اس کے لیے قوت سے بھی آدمی کو کوشش کرنا چاہیے حق کی مدافعت کے لیے, حق کی مدد کے لیے. اللہ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ پورا واقعہ ہے جو اس سلسلے میں ہم نے دیکھا. اب آگے اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ ان 5 آیتوں کے کیا معانی ہیں اور ان سے کیا باتیں مستنبط ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کریم کے پڑھنے, سیکھنے, سکھانے, اس پر عمل کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.